اب اس پر ایک سٹوری میں ہمیشہ سناتا ہوں، آج آپ کو دوبارہ آپ کو بھی میں سنا دیتا ہوں تاکہ بلاغہ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ ہمارے عزیز رہتے ہیں فیصل آباد میں نا، ضلع فیصل آباد میں، جانگلیوں کا علاقہ ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تیسری کلاس میں تھا، میں ان کے گاؤں میں گیا اور ان کو یہ پتا تھا کیونکہ میں نے دوسرے سال میں جب بلوغ المرام حفظ کی تو رشتہ داروں میں پتہ چلا کہ بھئی حافظ قرآن حافظ حدیث ہے، تو لوگ ہوتے ہیں نا ایک چیز کو بڑا لیتے ہیں کہ بھئی اس نے حدیث بھی حفظ کی ہوئی ہے۔ تو گاؤں میں سارا دن پھرتا رہا میں، شام کو وہ کبڈی باہر کھیلتے تھے دیکھنے کے لیے گیا۔ اب شام کے بعد جب نماز کے بعد بیٹھے کھانا کھانے لگے، کھانا کھا رہا تھا میں، تو مسجد میں اعلان ہوا کہ اج سارے بھرا مسیتے آن، جڑے نہیں بھی نمازاں پڑھن آندے وہ بھی آن، کیونکہ اج ساڈے پنڈ ایک وڈا علماء آیا ہے تے عشاء تو بعد اوندا جلسہ ہوئے گا اور وہ تقریر کرے گا۔ اچھا، میں روٹی کھا رہا تھا، میں نے اچانک پوچھا، میں نے کہا یہ کون سا کوئی بڑا علماء ہے تو کیڑا آ گیا؟ جانگلی ہے نا، بڑے عالم کو بڑا علماء، وہ کئی علماء ایک عالم کے اندر جمع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تینوں نہیں پتا حافظہ؟ میں کہا کی؟ انہوں نے کہا تیرے بارے اعلان ہوندا پیا۔ میں کہ ہیں میرے بارے کہ بھی وڈا علماء؟ میں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کہتے تو عشاء بعد تقریر کرنی ہے، درس دینا ہے تو۔ وہاں پہ ایک لڑکا تھا میرا دوست، وہ بڑا، اب اس کو پتہ یہ تھا کہ یہ تقریریں نہیں کرتا نا، اگر مدرسے میں تقریر کرتا ہے تو یہ گرامر کے اوپر کرتا ہے، نحو صرف کے اوپر کرتا ہے، تو اس نے شرارت کرتے ہوئے اعلان کروا دیا گاؤں میں۔ اب خدا جانتا ہے وہ جو روٹی کھا رہا تھا نا میں، وہ لقمہ ادھر ہی اٹک گیا، جو نیچے چلا گیا وہ نیچے، جو اوپر وہ اوپر، وہ روٹی اندر ہی نہیں جا رہی۔ اور اگر مجھے موقع ملتا نا، کوئی شہر ہوتا تو میں وہاں سے فوراً جوتا اٹھا کے بھاگ آتا۔ اب چونکہ وہ جانگلیوں کے علاقہ تھا، راستے میں ویسے بھی سنسان بیابان اور گنے شنے اور کتے شتے، بندہ وہاں سے بھاگے گا بھی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، بھی میرا اعلان کر دیتا مسیتے تقریر عشاء بعد، پنڈ والے سارے آ جان، بھی جڑے نہیں وہ بھی آ جان۔ اب روٹی تو میں نے بس جیسے تیسے تھوڑی سی کھا لی، روٹی اندر ہی نہیں جا رہی تھی، میں پریشان ہو گیا، میں گاؤں میں اتنی عزت ہے، رشتہ دار یہاں پہ رہتے ہیں، تبھی تقریر میں نے کیا کرنی ہے، وہاں پہ تو بےزتی ہو جانی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ جب ہم نے کام نہ کرنا ہو تو پھر ہوتا ہے نا آٹومیٹک درد، یہ فنکشن ایسے درد شروع ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دوائی شوائی لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، میں ادھر ذرا لیٹ جاتا ہوں، تو درس جو ہے نا کل نو دے لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، درس آج ہی ہونا ہے۔ ابھی وہ لڑکا آ گیا، میرے رشتہ دار بھی مجھے زبردستی کھینچ کے مسجد میں لے گیا، اب آگے کھڑا کر دیا۔ اب ساری نماز میں یہ سوچتا رہا کہ میں نے درس دینا کیا ہے، میں پنڈ والے سارے آئے نے اور اعلان کر دیا وڈا علماء آ گیا۔ اب جب نماز پڑھائی کھڑا ہو گیا میں، تو نماز کے اندر ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ درس دینا ہے اور ایسے دینا ہے۔ تو نماز کے بعد میں اب کھڑا ہوا اور میں نے آغاز کیا، میں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نحمدہ و نصلی علی، اتنا سا میں نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تبارک کا یہ باب تفاعل ہے، اور جو باب تفاعل ہے اس کے علامہ فصول اکبری نے بہت سی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کا جو پہلا خاصہ ہے وہ ہے مشارکت کا، جس میں طرفین شریک ہوتے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں، ان میں سے ہر ایک فاعل جو ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول فاعل بھی ہوتا ہے۔ ابھی باقی جو سارے خاصے میں نے وہ بیان کیے باب تفاعل کے۔ پھر میں نے کہا الذی اسم موصول ہے، اور اسم موصول سارے پڑھ گئے، الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی سارے۔ پھر اس میں بھی کچھ میں مورب ہیں، کچھ مبنی ہیں، مورب مبنی کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے یہ میں نے بیان کیا۔ پھر میں با حرف جارہ پہ آ گیا۔ یہ با حرف جارہ اس کے کئی معنی آتے ہیں، یہ استعانت کے لیے آتا ہے، یہ باتعدیت کے لیے آتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ قسم کے لیے آتا ہے، فلاں فلاں، یہ وہ سارے۔ اب میں یہ بیان کر رہا تھا تو ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا ایسے کر کے، میں نے کہا ہاں جی۔ اور وہ جو سارے بندے ہیں نا وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی چڑیا گھر میں کوئی نیا جانور دیکھ لیا ہو نا، تو بندے سارے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب جب ہاتھ کھڑا کیا میں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا حافظ صاحب سمجھ نہیں آتا پیا کہ تسی کہندے کی پے ہو۔ میں نے کہا کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، وہ سب بولے، اکثریت بولی نہیں کوئی سمجھ نہیں آتا پیا۔ تو وہ کہتے آگے، میں نے کہا اگلی تقریر بھی ہیں جی، تو سارے مدرسے تقریریں ایویں نہیں ہوندیاں نے۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ بس کر دیو، یہ تقریر تے سانو سمجھ نہیں آندی، یہ کیونکہ تسی وڈا علماء ہو اس وجہ تو یہ ساڈے بس دا روک نہیں ہے گا۔ میں نے کہا شکر ہے یا اللہ میری جان چھوٹ گئی۔